نعمت ملنے پر ملے ہمیں اترانے نہیں، فخر نہ کرے، شیخی نہ مانے، بلکہ شکر کے جذبات میں مغلوب ہو کر اپنا سر رب کے حضور جھکا دے، اس کا شکر ادا کریں اور شکر کے جذبات کے ساتھ ہی خوشی منائیں۔ دیکھ لیجئے قارون کو مال ملا، یہ اللہ پاک کا انعام تھا، مگر یہ بدبخت اترا گیا، بطور فخر بطور تکبر خوش ہوا، اس نے شیخی ماری، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بدبخت اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ قرآن کریم میں ایک عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے، تفاسیر کی روشنی میں مختصر طور پر یہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ واقعہ یوں ہے کہ دو شخص تھے، ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ جو کافر تھا وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس کھجوروں کے 2 باغ تھے، ان میں ایک انگوروں کی بیلیں بھی تھی اور زمین پر اس نے کھیتی بھی اگا رکھی تھی۔ 2 باغ تھے اور دونوں باغوں میں 3 قسم کی پیداوار تھی، ان میں کھجور بھی تھی، انگور بھی تھے اور گندم وغیرہ بھی تھی۔ اس پر ایک اور نعمت کہ ان باغوں کے بیچ سے نہر بھی گزرتی تھی، اس کا خرچ نہ ہونے کے برابر تھا، پانی بھی خریدنا نہیں پڑتا تھا اور پیداوار 3 قسم کی تھی۔ پھر پانی پورا ملنے کے سبب دونوں باغ تر و تازہ بھی تھے، لہذا کھجوریں بھی خوب کثرت سے لگی، انگور بھی وافر مقدار میں ہوئے اور کھیتی بھی خوب پھلی پھولی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کافر کو اور بھی بہت سارا مال دولت دیا گیا، اس کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی اور بہت سارا مال تھا۔ اب اتنا مال ہونے کے سبب وہ اترا گیا، فخر و تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور دوسرا شخص جو مسلمان تھا اور غریب بھی تھا، یہ مالدار شخص اتراتے ہوئے اس مسلمان کو کہنے لگا، ترجمہ عرفان، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، میرا قبیلہ اور خاندان بھی بڑا ہے، میرے نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ اترانے والی بڑی خوشی اپنے باغ میں داخل ہوا اور تکبر سے بولا، ترجمہ کنز العرفان، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اب اترانے کی حد ہی نہ رہی، اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو مسلمان تھا اگرچہ غریب تھا مگر ایمان کی لازوال دولت رکھتا تھا، اس نے اس مالدار شیخی کھورے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ترجمہ کنز العرفان، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور ایسے ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا ہے، یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یعنی اے شیخی کھورے، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا تو اس قدرتوں والے رب کا انکار کرتا ہے جس نے مٹی سے نطفہ بنایا، پھر اس نطفے سے تمہیں صحیح سلامت درست اعضاء والا انسان بنا دیا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو اللہ پاک کی نعمتوں کا اقرار کرتا، ان نعمتوں کو اپنی فضیلت نہیں بلکہ اللہ پاک کا انعام جانتا اور اس کا شکر کرتے ہوئے کہتا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تم ایسا کرتے تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا، مگر تم شیخی مارتے ہوئے مجھے غریب اور نادار سمجھ رہے ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس باغ پر آسمانی بجلی گرے اور سب کچھ نیست و نابود تباہ و برباد ہو جائے اور مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دیا جائے؟ یعنی اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا، مجھے غریب رکھا، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی عنایت ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے رکھے۔ اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تو کنگال ہو جائے اور مجھے مال عطا کر دیا جائے۔ کیا پھر یہ درست ہوگا کہ میں اتراؤں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اترانے والے اس رب کریم کو ہرگز پسند نہیں آتے، لہٰذا اتراؤ نہیں بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ مگر اس غیر مسلم مالدار پر دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ غرور و تکبر، فخر، شیخی میں مبتلا تھا۔ پھر اس کے فخر و تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟
نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں نے اس مسلمان کی نصیحت مان لی ہوتی، مگر اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلا کہ تمام اختیار سچے اللہ کے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، قرآن کریم کا یہ جملہ نقش کر لینا چاہیے، الولایۃ للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کے ہیں۔ ہم کس بات پر اترائیں، کیسے فخر کریں، کس بات پر تکبر کریں، ہمارا ہے کیا؟ الولایۃ للہ الحق، تمام اختیار سچے اللہ کے ہیں۔ جے چاہے تے راجاندے نو تخت عطا فرماوے، جے چاہے تے شاہ تو در در پنواوے۔ وضاحت، اے اللہ پاک تو بے نیاز ہے، تو چاہے تو غریبوں کو فقیروں کو تخت عطا فرما دے، اور تو چاہے تو بادشاہوں کو فقیر بنا دے۔ اس لیے کبھی بھی فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، شیخی نہ مانے۔ اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، اس نے کسی کو غریب رکھا تو کسی کو امیر رکھا، یہ اس کی تقسیم ہے، بس سر جھکا کر ہی رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مال و دولت، اچھی آواز، اچھے اخلاق، عقل مندی اور دیگر نعمتوں کے معاملے میں فخر، تکبر، شیخی میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ خود پسندی سے بچنے اور عاجزی اختیار کرتے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا، بچا یا الہی، بچا یا الہی، نہ دے جاؤ حشمت نہ دولت کی کثرت، گدائے مدینہ بنا یا الہی۔ اے عاشقان رسول، بنی اسرائیل کے لیے مسلمانوں نے قارون کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے کہا، ترجمہ کنز العرفان، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بچ کر۔ یہ بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے۔ اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا ہے، مال، دولت، اچھی آواز، اچھی صحت، جوانی، سانسیں، جو کچھ بھی رب نے دیا ہے اس سے دنیا نہیں آخرت طلب کیجئے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا، لوگوں آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ اس لیے آخرت کے طلبگار بنے، دنیا جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی پر دنیا خرچ کریں تو دنیا بھی ختم، جوانی بھی ختم۔ ہم اپنی طاقت دنیا پر خرچ کریں، دنیا بھی ختم، طاقت بھی ختم۔ ہم اپنا مال دنیا بنانے میں خرچ کر دیں تو دنیا بھی ختم، مال بھی ختم۔ اور اگر ہم اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی ذہانت، اپنی سوچ، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے خرچ کریں تو یہ جوانی، طاقت، مال و دولت وغیرہ اگرچہ ختم ہو جائے گی مگر آخرت باقی رہے گی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے دور میں اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے ہی منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا، جاؤ انہیں تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا تو آپ اس حال میں ملے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا، اے ابو حفص عمر بن عبد العزیز، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر
یہاں سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا۔ ہائے حسن عمل نہیں بدلے، حشر میں میرا ہوگا کیا رب؟ گرمی حشر، پیاس کی شدت، جام کوثر مجھے پلا یا رب۔ خوف و دوزخ کا آہ رحمت ہو، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب۔ کر دے جنت میں تو جوان ان کا اپنے ابطار کو عطا یا رب۔ واقعی عبرت کی بات ہے، اگر ہم اپنا سب کچھ دنیا بنانے کے لیے ہی خرچ کرتے رہے، آخرت کے لیے کچھ بھی آگے نہ بھیجا، تو دنیا ان قریب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور آخرت میں ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ تب ہم کیا کریں گے؟ پھر بس حسرت سے یہی پکاریں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ ترجمہ کنز العرفان، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اس خوبصورت نصیحت کو قبول کر لیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ کاش ہم آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے دنیا نہیں بلکہ آخرت طلب کیا کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک عالیشان گھر تعمیر ہو رہا ہے، اور ایک خوبصورت نوجوان مستریوں، مزدوروں اور کام کرنے والوں کو بڑی توجہ سے کام کے متعلق بتا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کے قریب گئے اور سلام کیا۔ جب آپس میں تعارف ہوا اور اس نوجوان کو پتہ چلا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، تو اس نے بہت ہی تعظیم کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اس گھر بنانے پر تمہارا کتنا خرچ ہوا؟ فرمایا 1,00,000 درہم۔ فرمایا اگر تو یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دے تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالیشان مال کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک اور زعفران کی ہوگی اور وہ کبھی نہیں گرے گا۔ صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے گنبد نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو مصریوں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ پاک کے کن یعنی ہوجا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے عرض کی مجھے اس بارے میں 1 رات غور کرنے کا وقت دیجیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بہت بہتر۔ اس گفتگو کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حق میں دعائیں خیر فرماتے تھے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ نوجوان بڑے پرجوش طریقے سے اس نے استقبال کیا اور بولا کہ آپ کو کل کی بات یاد ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ نوجوان فوراً 1,00,000 درہم کی تھیلیاں آپ کے حوالے کی اور کہا یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہے قلم، دوات اور کاغذ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر ایک جنتی محل کی رسید لکھی، اس نوجوان کے حوالے کی اور 1,00,000 درہم لے کر شام سے پہلے ساری رقم غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دی۔ اس واقعے کو 40 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے محراب میں ایک کاغذ پڑا دیکھا، اٹھایا تو یہ وہی رسید تھی جو آپ نے اس نوجوان کو لکھ کر دی تھی، اور اس کی دوسری طرف یہ تاریخ چمک رہی تھی، یہ اللہ پاک کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ ہے کہ تم نے جسے مہر کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسید لے کر جلدی سے اس نوجوان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا وہ نوجوان کل ہی فوت ہو گیا ہے، اور یہ رسید اس کی وصیت کے مطابق کفن کے اندر رکھی گئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اولیاء کرام کی، اولیاء کرام کے کہے کی کیا اہمیت ہے، ان کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسی عزت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگائیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ پاک پر کسی کام کی قسم اٹھا لے تو اللہ پاک ان کی
ضرور پورا کرتا ہے۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے، نعمتیں دی ہے، ان کے ذریعے دنیا نہیں بلکہ آخرت کمائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ حدیث پاک میں ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ کر زمین کے نیچے بھی جانے کی فکر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج بس، اونچے اونچے یا تو بنوائے محل، روشنی قبر کا بھی سامان کر۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، مگر کندھے کا گوشت رکھ لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا ہے عائشہ بکری کے گوشت میں کتنا باقی بچا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارا گوشت تقسیم کر دیا، بس کندھے کا گوشت باقی ہے۔ پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا بچ گیا ہے، کندھے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو تقسیم نہیں ہوا وہ نہیں بچ سکا، یعنی جو راہ خدا میں صدقہ دے دیا گیا وہ باقی اور لازوال ہو گیا، اور جو اپنے کھانے کے لیے رکھا گیا وہ ہضم ہو کر فنا ہو جائے گا۔ ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، انت للمال اذا امسکتہ فاذا انفقتہ فالمال لک، جب تک تم مال کو بچا کر رکھتے ہو تو تم مال کے ہوتے ہو، جب راہ خدا میں مال خرچ کر دیتے ہو تو مال تمہارا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک مال ہمارے پاس ہے، مال ہمارا نہیں ہے، ہم مال کے ہیں، ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، جیب بھاری ہے، رقم بہت زیادہ ہے، سڑک سے گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو لٹیرا ہمیں لوٹ نہ لے، ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر میرا مال پڑا ہوا ہے، میں گرل لگوا دوں، بڑی بڑی تجوریاں رکھوا دوں اور گارڈ کروا دوں تاکہ میرے مال کی حفاظت ہو۔ لیکن جو مال ہے آخرت کا، جو آگے کے لیے بھیجا آپ نے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ راہ خدا میں خوب صدقہ کرنے اور مال و دولت کے ذریعے جنت کمانے کی فکر کیا کریں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا ہاتھ ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا میرے والد صاحب بڑے سخی انسان تھے، زکوٰۃ دیتے، مہمان نوازی کیا کرتے، مانگنے والوں کو ادا کیا کرتے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، مگر میری ماں بہت کنجوس تھی، کسی نیکی کے کام میں اپنا مال خرچ نہیں کیا کرتی تھی۔ میرے والد کا انتقال ہوا، اس کے 2 ماہ بعد ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پچھلی رات میں نے خواب میں اپنی امی ابو کو دیکھا، ابو جان پر 2 زرد رنگ کی چادریں تھی اور ان کے سامنے سے نہر بہ رہی تھی۔ میں نے عرض کی ابو جان یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی بندہ دنیا میں جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کا انعام دیکھے گا، یہ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے۔ میں نے پوچھا ابو جی امی کا کیا بنا؟ انہوں نے پوچھا کیا وہ انتقال کر گئی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر ابو جی بولے ہائے افسوس، اس کو ہم سے دور کر دیا گیا، تم اپنی ماں کو بائیں طرف تلاش کر۔ میں بائیں طرف چل پڑی، وہاں میں نے امی کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چربی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور جسم پر تہبند کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا، اور وہ ہائے جلدی، ہائے افسوس، ہائے پیاس کی آوازیں لگا رہی تھی۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چربی کو اپنی ہتھیلی پر رگڑتی اور پھر اس کو چاٹ لیتی، ان کے سامنے ہی بہ رہی تھی۔ میں نے کہا امی جان آپ پیاس کی آوازیں لگا رہی ہے جبکہ نہر تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ بولی میں پانی پینے سے خود نہیں رکی بلکہ مجھے اس سے روک دیا گیا ہے۔ اب میں نے چاہا کہ میں بڑھ کر امی جان کو پانی پلا دوں، چنانچہ جیسے ہی میں نہر سے چلو بھر کر امی جان کو پلایا تو ایک آواز آئی جس نے اس عورت کو پانی پلایا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جائے، ناکارہ ہو جائے۔ ہائے افسوس، جب میں صبح اٹھی تو میرا ہاتھ شل ہوا پڑا تھا اور میں اس سے کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ سن کر اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کپڑے کے ٹکڑے کو
پہچانتی ہو جو تمہاری ماں نے باندھا ہوا تھا؟ عرض کیا جی ہاں، یہ وہ کپڑا تھا جو میری ماں نے ایک مرتبہ کسی مانگنے والے کو دیا تھا، اور وہ چربی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، چربی کا وہ ٹکڑا بھی انہوں نے ایک بار صدقہ کیا تھا۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ اکبر، اللہ پاک نے سچ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ہے صدقے کی برکت، کنجوسی کا وبال۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، اسے اپنے تک محدود مت رکھیے، خوب صدقہ کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، صدقہ فطر کرنے، نفل صدقات دینے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور بے سہاروں کا سہارا بننے کی کوشش فرمائیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود اور 2 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافعی امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك
بخشنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا This